الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم علم الانسان ما لم يعلم۔ معزز سامعین، استاد کی حیثیت قوم کے معمار کی سی ہے جو طالبان علوم کو تعلیم و تدریس کے علاوہ قدم قدم پر ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ استاد کو نہایت پاکیزہ اور قابل احترام قرار دیا گیا ہے۔ استاد کا منصب ایک مقدس اور اہم منصب ہے، لیکن استاد کامیاب وہی ہوگا جو اپنے فرائض کو پوری ایمانداری کے ساتھ ادا کرے۔ آج کی مجلس میں استاد کے فرائض اور شاگرد کے حقوق پر روشنی ڈالی جائے گی۔ شاگرد کا پہلا حق یہ ہے کہ استاد اپنے اندر اخلاص پیدا کریں۔ تدریس کا بنیادی مقصد اللہ کی رضا و خوشنودی حاصل کرنا ہو، لہٰذا عبادت سمجھتے ہوئے اس اہم فریضہ کو ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے۔ وانما لکل امرئ ما نوی، اور آدمی کے لیے وہی ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ دوسری ذمہ داری استاد کی یہ ہے کہ اسے اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہو، پوری ذمہ داری سے طلباء کو پڑھائے۔ اس کے اندر ہمیشہ یہ احساس ہو کہ اس کی ذمہ داری میں جو طلباء دیے گئے ہیں ان کے سلسلے میں اپنی ذمہ داریوں کو وہ ادا کرتا یا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بے شک ہر ذمہ دار سے اس کے ماتحت کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ سوال کرے گا کہ ان کے حقوق کی حفاظت کی یا ان حقوق کو ضائع کر دیا۔ اسی طرح استاد کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ صبر سے کام لے۔ دوران تدریس کسی طالب علم سے اگر کبھی کوئی تکلیف دہ رویے کا اظہار ہو تو صبر کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص قدرت کے باوجود غصہ پی جائے گا، قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ اسے لوگوں کے سامنے بلا کر حور عین منتخب کرنے کا اختیار دے گا، جس کو چاہے وہ لے لے۔ اسی طرح استاد کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ نرمی اور نوازش کا سلوک کرے۔ استاد کو چاہیے کہ وہ اپنے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اسوہ بنا کر اپنے شاگردوں سے نرمی اور شفقت کا برتاؤ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اللہ کی رحمت سے آپ ان کے لیے نرم ہو گئے، اور اگر آپ درست اور سخت دل ہوتے تو یہ لوگ آپ کے پاس سے بکھر جاتے۔ لہذا استاد شاگردوں کے لیے نرمی کا پہلو اختیار کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کو بھی پیش نظر رکھے کہ آپ نے فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی توقیر و تعظیم نہ کرے۔ اس بنا پر استاد کو چاہیے کہ اپنے شاگردوں کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرے۔ اگر ان سے کوئی نامناسب حرکت ہو جائے تو درگزر کرے، ان سے وقار اور بردباری کے ساتھ پیش آئے۔ اسی طرح استاد کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ زبان کی حفاظت کرے۔ یہ بہت اہم ذمہ داری ہے۔ زبان کی حفاظت نہایت ہی ضروری ہے۔ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ زبان کی حفاظت کرے اور اسے ناجائز نامناسب باتوں سے بچائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو بھلائی اور خیر کی بات کہے، ورنہ خاموش رہے۔ چونکہ استاد اپنے شاگردوں کے لیے نمونہ ہوتا ہے، اس لیے اسے چاہیے کہ اپنی گفتگو کو محتاط اور متوازن بنائے، لچر پن اور بیہودگی والے الفاظ سے پرہیز کرے۔ اسی طرح اس کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ سچ کی تعلیم دے اور جھوٹ سے نفرت سکھائے۔ جھوٹ ایسا معاشرتی ناسور ہے جو بہت سے گناہوں کا پیش خیمہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جھوٹ سے بچو کیونکہ یہ فسق و فجور کی طرف لے جاتا ہے، اور فسق و فجور جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ لہذا معلم اور متعلم دونوں کو چاہیے کہ اس سے بچیں۔ سچائی کی صفت ہر مسلمان کے ضروری ہے، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، لیکن استاد کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اگر استاد جھوٹ کا سہارا لے گا تو سب سے بڑا نقصان یہ ہے
کہ اللہ تبارک تعالیٰ ناراض ہو جائے گا۔ اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ شاگردوں کے دلوں میں استاد اور اس کے بیان کردہ باتوں کی وقعت ختم یا کم ہو جائے گی۔ اور ساتویں ذمہ داری یہ ہے کہ استاد بد زبانی سے بھی محتاط رہے۔ درسگاہ میں اور درسگاہ سے باہر بھی طالبان علم سے گفتگو کرتے ہوئے ہمیشہ شائستہ لہجہ اختیار کرنا چاہیے۔ بعض استاذ کا انداز کلام اور طرز تخاطب بالکل بھدا ہوتا ہے، طلبہ کو الٹے سیدھے القاب سے پکارتے ہیں، مثلا گدھے، جاہل وغیرہ۔ اس وجہ سے طلبہ ایسے اساتذہ سے نفرت کرتے ہیں اور ان سے دور بھاگتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمل سے منع فرمایا ہے، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور ایک دوسرے کو برے ناموں سے نہ پکارو۔ آٹھویں ذمہ داری یہ ہے کہ علم سے آراستہ کرنے کا جذبہ پیدا کرے۔ استاد پر لازم ہے کہ وہ طالبان علم کو علم سے آگاہ کرنے میں بخل سے کام نہ لے، علم و دانائی کے بارے میں جو کچھ پوچھا جائے ضرور بتائے، ورنہ گنہگار ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے اس علم کے بارے میں پوچھا جائے جو اسے حاصل ہے، اسے معلوم ہے، اور پھر وہ اسے چھپائے، اسے نہ بتائے، قیامت کے دن اسے آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ نویں ذمہ داری یہ ہے کہ استاد کو چاہیے کہ سبق پڑھاتے وقت ایسی تقریر نہ کرے کہ وہ طالب علم کے فہم اور استعداد سے بالا تر ہو، بلند ہو، نہ سمجھ سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں سے ان کی سمجھ اور استعداد کے مطابق حدیثیں بیان کرو، کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر دی جائے؟ یہ بخاری کی روایت ہے، بخاری نے تعلیق کے طور پر اسے بیان کیا ہے۔ اسی طرح سے استاد کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ طالب علم کی حوصلہ افزائی کرے۔ استاد کو چاہیے کہ اچھی تعلیمی کارکردگی پر اور درست جواب دینے پر اپنے شاگردوں کی حوصلہ افزائی کرے، ان کی ہمت بڑھائے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب سے پوچھا کیا تمہیں معلوم ہے کہ کتاب اللہ کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ حضرت ابی بن کعب نے جواب دیا کہ آیت الکرسی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر ان کے سینے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ ابو منذر تمہیں علم مبارک ہو۔ اسی طرح استاد کو طالب علم کے بارے میں دعا کرنی چاہیے۔ استاد کے لیے یہ بھی ضروری کہ وہ اپنے شاگردوں کے حق میں خیر و برکت اور توفیق اور دانائی کی دعا کرتے رہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے بیت الخلاء گئے، میں نے آپ کے لیے وضو کا پانی لا کر رکھ دیا، جب آپ واپس تشریف لائے تو دریافت فرمایا پانی کس نے رکھا؟ جب آپ کو بتایا گیا تو آپ نے دعا فرمائی اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ الکتاب، کہ اللہ انہیں دین کی گہری سمجھ عطا کر، اور اے اللہ انہیں کتاب یعنی قرآن کا علم عطا کر۔ اسی طرح استاد کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ اگر طالب علم جواب دے دے تو اگر طالب علم جواب نہ دے سکے تو استاد کو بتا دینا چاہیے۔ جب استاد کلاس میں شاگردوں سے سوال پوچھے اور طالب علم درست جواب دیں تو ان کی حوصلہ افزائی کرے، شاباشی دے، اور اگر وہ جواب نہ دے سکیں تو پھر استاد خود صحیح جواب دے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے دریافت کیا کہ درختوں میں ایک ایسا درخت ہے جس کے پتے نہیں گرتے اور اس کی مثال مسلمانوں کی طرح، وہ درخت کون سا ہے؟ اس سوال پر لوگ جنگل کے مختلف درختوں میں پڑ گئے، جنگل کے مختلف درختوں کا تذکرہ کرنے لگے۔ جب کوئی جواب بن نہ پڑا تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اللہ کے رسول آپ ہی ہمیں بتا دیں۔ آپ نے فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے روح سے اساتذہ کرام کو بھی طلبہ عزیز کے صحیح جواب نہ دینے کی صورت میں از خود صحیح بات بتا دینی چاہیے۔ اسی طرح استاد کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ اسے جو سبق اور جو مضمون پڑھانا ہو اس پر اسے کامل عبور حاصل ہو، اس کے بارے میں طالب علم کے ذہن میں جو بھی سوالات یا جو بھی اشکالات آ سکتے ہوں ان کا حل اس کے پاس موجود ہو، اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب استاد نے متعلقہ مضمون کا پوری طرح سے مطالعہ کیا اور تیاری کی ہو۔ طالب علم استاد کے پاس امانت ہیں، لہذا مضمون کی بھرپور تیاری نہ کرنا امانت میں خیانت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔